بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حسین یا غریب یا حسین یا شہید یا حسین یا مظلوم یا حسین یا حسین یا غریب یا حسین یا غریب یا حسین یا شہید یا حسین یا مظلوم یا حسین یا حسین یا غریب. مہربانی میرے محترم، بہت شکریہ تقی جی. بھائی جان میں عرض کر رہا ہوں جنہیں ہم نے مانا ہے ان کے ہاں قاتلوں کو دودھ پلانے کا رواج ہے. جنہیں ہم نے مانا ہے ان کے ہاں پیاسوں میں پانی بانٹنے کی تاریخ ہے. ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں اندازہ اس پورے مجمع میں کون بولے کون نہ بولے، لیکن میں اپنے بزرگ ناظم ممبر صاحب نے اٹھ کے 3 قطعے بڑے بڑے کمال، میں ان کی ادبی نشستوں پر خاص کی نظر یہ جملہ کر رہا ہوں. ہمیں کربلا نے پالا ہے. ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہماری تربیت کربلا میں ہوئی ہے. میں چکوال کے زندہ مجمع میں سرپاک میں کھڑے ہو کے شیعہ قوم کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے پورے پنڈال میں کھڑے ہو کے آج صاحبان اقتدار لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، تم شاید بھول گئے ہو، اگر کربلا میں ہم تھے تو خیبر میں بھی ہم تھے. جی بابا جی، جی 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 بولو، جڑے پیچھے بیٹھے ہو بولو میرے نال. جی سید کیا جرم ہے ان لوگوں کا؟ ان سکاؤٹس کا کیا جرم ہے؟ کیا خطا ہے ان جوانوں کی جو اپنے خیمے لگا کے بیٹھے تھے، ہاں اپنی عزاداری کر رہے تھے؟ ہم نے تو کبھی کسی کو چھیڑا ہی نہیں. آنکھیں ہماری اپنی، آنسو ہمارے اپنے، سینہ ہمارا اپنا، ہاتھ ہمارے اپنے، ماتم ہمارا. بابا جی ہم نے تو کبھی کسی کو بلایا نہیں، کبھی کسی سے کہا نہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ مل کے ماتم کرو. ہم نے کبھی کسی کو چھیڑا نہیں ہے. آپ مہربانی کریں، آپ کو صرف یہی یاد ہے کہ ہم کربلا میں تھے. یہ غلط فہمی ہے آپ کی. کربلا میں بھی ہم تھے، خیبر میں بھی ہم تھے، خندق میں بھی ہم تھے. اور میں اگر چکوال والوں اس ذکر کی عزت کا فائدہ لیتے ہوئے اگر 4 مصرے میرے لبوں پہ آ گئے ہیں، اگر اجازت دو تو پڑھ دوں. وہ لوگ جنہوں نے کل یہ دہشت گردی کی ہے، میں شوکت رضا شوکت ممبر پہ ان سے کہہ رہا ہوں، ملت کے ذہن برسر پیکار مت بنا. ملت کے ذہن محفوظات شاہ جی میں تو انہیں وعدہ کیتا ہے میں اتنی نوی نظم پڑھنی ہے میں زندگی اس علاقے پہلی باری پڑھنی ہے. 28 ذرحت میں ان پاکوں نظم ادا کی تھی ساجد تے میں آج شان حسین پہلی باری پڑھی ہے زندگی دوسری باری پورے پہاڑ تے پہلی باری پڑھنی ہے تے میں چوتھے مصرے تے فیصلہ کر سا یہ قوم تیار ہے یا نہیں. ملت کے ذہن پر سر پیکار مت بنا، فکر بشر کے پھول کو تلوار مت بنا، مت چھیڑ مرتضی کے ملنگوں سے خام خواہ، سلمان رہنے دے ہمیں مختار مت بنا. آخری بزرگ کو میرا سلام، ہاتھ اٹھے ہائے غریب. سلام آپ کو. اچھا چلے بزرگ 4 مصروں کے لیے کہہ رہے ہیں. کراچی میں ایک واقعہ جب ہوا تھا پچھلے سال تو میں نے بتایا تھا کہ جیو ٹی وی سے لے کے آر وائی سے لے کے سما تک سب نے اس کی فوٹیج دکھائی ہے، سب نے وہ سارا واقعہ دکھایا ہے. لٹتی ہوئی دکانیں دکھائی ہیں، گرتے ہوئے مکان دکھائے ہیں. ہم نے وہ دکانیں لٹتی بھی دیکھی، پھر سامان آتا بھی دیکھا. جو لوٹ گئے وہ پہنچا گئے. ہائے 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 پڑھتا یار میں ڈرتے تو سب ہے. ہاں جو دکانیں چلا گئے پھر وہ دکانیں بنا گئے. جو دکانیں لوٹتے رہے وہ پھر
सामान पहुंचाते रहे, फिर हुकूमत लोगों को मुतमईन करती रही, ये दुकानें फिर से बन गई, सामान फिर से आ गया, दुकानें फिर से बन गई, सामान फिर से आ गया, जवान भी फिर से आ गए। बोलो। मैंने उस वक्त मीडिया को चैलेंज किया था, मैंने कहा था ये 12 किलोमीटर का कराची का जुलूस है, इस 12 किलोमीटर के जुलूस में जियो से लेके ARY तक मीडिया ने बार बार जलती दुकानें दिखाई हैं, गिरते मकान दिखाए हैं, लुटता सामान दिखाया है, शहीद होते हुए मातमी दिखाए हैं। मैं मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ, पिछले साल की वो सारी के सारी मीडिया को मेरा चैलेंज है, मीडिया, मैं मिंबर पे कह रहा हूँ, मैं सादा कागज पे ID कार्ड की कॉपी लगा दूंगा, सिग्नेचर कर दूंगा, आलम बादशाह का है, मेरा आलम पे हाथ है, मैं शिया मजहब छोड़ दूंगा, मीडिया मुझे एक भागता हुआ मातमी दिखा दे। मातमी दिखा दे। चलो इतने 12 किलोमीटर के इतने लंबे जुलूस में मीडिया मुझे एक गिरता हुआ आलम दिखा दे। बुजुर्गों ने कहा है तो मैं पढ़ लूं, है शहर कराची के मलंगों को सलामी, पैमाने विला तोड़ के भागे तो नहीं है, अरे बूढ़े तो बहुत दूर है, बच्चों की विला दे मक्तल में आलम छोड़ के भाग। जी सलाम जगवाल तेरे में यार ने, सलाम पहाड़ तेरे सुनन। खबरदार, हम इस मुल्क से प्यार करते हैं, हम इस मुल्क के बानी हैं, हर माली गुलशन से प्यार करता है। बड़ा मुश्किल जुमला था और ढेर ढेर सलाम उस बंदे को इतने मुश्किल जुमले पे बोला है। मेहरबानी भाईजान, मैंने कहा हर माली गुलशन से प्यार करता है। हमने ये वतन बनाया है, 56% हिस्सा था उस वक्त शियों का जिस वक्त पाकिस्तान बन रहा था। तारीख के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, हमने ये मुल्क बनाया है, हम फाउंडर्स ऑफ पाकिस्तान हैं, हम पाकिस्तान के बानी हैं। मोहम्मद अली फातिमा यही तो नाम थे। बेटा तू जवान है, अपने साथ बुजुर्ग को तो देखना कैसे बोल रहा है बेटा, जवान बोला करो ना, सफेद रेश बुजुर्ग बोल रहे। मोहम्मद अली फातिमा यही तो नाम थे पाकिस्तान की बुनियाद। इन्हीं लोगों ने तो मिलकर, मैं तो कई बार कराची जा चुका हूँ, बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है मैंने कराची में एक मकाला निश्तर बाग पढ़ते हुए मिंबर पे ऐलान किया था। मैंने कहा था आपने कभी गौर नहीं किया कि पाकिस्तान 14 अगस्त को क्यों मना है? 12 को भी बन सकता था, 13 को भी, 15 को भी, 14 को ही क्यों? क्या कसूर है उन लोगों का जो शहीद हो गए? क्या खता है उन लोगों की जिन्हें शहीद कर दिया गया? यही कि वो मातमी है। मैं कई बार पहले पाकिस्तान के मिंबरों पे कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि अल्लाह की इस कायनात में किसी बंदे की कास्ट जना नहीं है। चौधरी कास्ट है, काजमी कास्ट है, हाशमी कास्ट है, बोलो मलिक कास्ट है, किसी की जात जिना नहीं है। अकेला बंदा है पाकिस्तान का बानी, इसके नाम के साथ मोहम्मद अली जिना लिखा जाता है। जिना अरबी लैंग्वेज में पर को कहते हैं। कोई बंदा पूरे पहाड़ में मुझे दिखाओ जिसकी जात पर हो, कोई बंदा दिखा दो बाबा जी मुर्शिद, कोई बंदा दिखा दो जिसकी जात हो जिना। जिना जात नहीं है। कायद आजम मोहम्मद अली जिना के बाबा का नाम है पूंजा जिना। पूंजा जिना के वालिद के यहाँ औलाद नहीं होती थी, कायद आजम की दादी के यहाँ औलाद नहीं होती थी। और लखनऊ की रहने वाली किसी कनीज ने उसे मशवरा दिया, 9-10 मुहर्रम की दरमियानी रात मेरे साथ
لکھنؤ کی مرکزی بارگاہ چلو، حسین بادشاہ کے گھوڑے کی شبیہ برآمد ہوگی، اس کے قدموں پہ چادر رکھ کے اولاد مانگو، زندگی نہ ہو اولاد نہ ہو مجھے نوکری سے نکال دینا۔ قائد اعظم کی دادی نے حسین کے رہوار کی شبیہ سے اولاد مانگی، بیٹا ہوا، اس کا نام رکھا پونجا زلجنا۔ پونجا زلجنا کے گھر بیٹا ہوا، اس کا نام رکھا محمد علی زلجنا۔ زول پڑھنا مشکل ہو گیا، نام پڑ گیا محمد علی جنا۔ جنا بچے سے لڑکا ہوا، جوان ہوا، بوڑھا ہوا، سیاست میں آیا، محنت کی، محنت کر کے ایک ملک بنایا، اس کا نام پاکستان رکھا۔ تو کہتا ہے پاکستان میں حسین کا گھوڑا نہ ہو، تیرا پورا وطن حسین کے گھوڑے کے قدموں کا صدقہ ہے۔ اب بھی جو نہیں بولا پھر میں یہی کہوں گا کہ اس غریب کا سہارا نہیں لایا، بہت بڑا ہے۔ حلالی بولو مہربانی بھائی جان، بہت شکریہ۔ تیرا پورا وطن حسین کے رہوار کے قدموں کا صدقہ ہے۔ نہ ہم نے کبھی کسی کو چھیڑا ہے نہ چھیڑنا چاہتے ہیں۔ مولا کا واسطہ ہم مظلوم کے عزادار ہیں، ہمیں عزاداری کرنے۔ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ میں اپنا منصب سمجھتا تھا کہ شہر چکوال میں ہماری طرف سے بافساد شادی ضروری تھا کہ ایک بیان ریکارڈ ہو جائے۔ درود پڑھ دو مل کے بلند آواز سے۔ ٹکڑا نظم کا پڑھ لوں؟ سدا جیو، سدا سکھی رہو، مہربانی سدا آباد رہو۔ جی بیٹا، اچھا حاضر تعمیل ہوگی وہ بھی پڑھیں گے۔ ابھی تو 10 دن ہیں، انشاءاللہ آپ کی نوکری کرتے رہیں گے۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ حکم ہے حسنین کے نانا کا، زینت دو اپنے بیٹھنے کی جگہ کو میرے بھائی علی کے ذکر سے۔ امر کا صیغہ ہے بابا جی، زینو تم زینت دو مجالسکم اپنے بیٹھنے کی جگہ کو بذکر علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آج ہی چودھری ناصر سے کہہ دو اسے کل نہیں پڑھانا، ہاں اس جملے کے بعد برداشت ختم ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے، لیکن جس کا کھاتا ہوں اسی کا گاتا ہوں۔ بات وہی کروں گا جو میرے عقیدے میں ہے۔ تمہارا عقیدہ بولے تو تمہیں ماؤں کے دودھ کی قسم ہے، 2 محرم ہے ضرور بولنا، عقیدہ نہ بولے تو کوئی بات نہیں ہے۔ محمد فرماتے اپنے بیٹھنے کی جگہ کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ اگر نماز میں تشہد بیٹھ کے پڑھنا ہے پھر تو مہربانی کرو ہم غریبوں کو علی کا نام لینے دو۔ مجھے پتا ہے میں سر پاک کھڑا ہوں، آئی نو، میں جانتا ہوں میں سر پاک کھڑا ہوں۔ ہاں اگر تشہد بیٹھ کے پڑھنا ہے پھر ہم غریبوں کو علی کا نام لینے دو، ورنہ جیسے تمہاری مرضی۔ 28 ذی الحج، غالباً میں 23 یا 24 ذی الحج کو بابا جی واپس آئی ہوں مسقط سے۔ فساد شاہ جی نے یہ احسان کیا، مجھے پیر مسرت ایئرپورٹ سے لیا اور پریشانی تھی گھر، مجھے گاڑی دے کے ملتان بھیجا ہے۔ مولا اور عزت عطا فرمائے۔ 28 ذی الحج کو یہ نظم کیے میں نے۔ آج پہلی بار شان حسین شیخ پورا صبح پڑھی ہے میں نے، اس کا ایک نشہ ہے میرے ذہن میں۔ میں سارے راستے میں طے کرتا آیا ہوں کہ آج چکوال جاؤں گا۔ کل طبیعت اتنی حشاش ہوئی ہے تمہارے معیار سماج سے، اپنے اندر سے بڑا سکون ہوا ہے۔ میں مجلس پہ نظم پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ موضوع سخن آج ہے شبیر کی مجلس۔ مہربانی کیا کرو، اس نے پوری زندگی سنیا تو ہم دعاؤں دیتی ہیں۔ موضوع سخن آج ہے شبیر کی مجلس، مجلس کے لیے تاج ہے شبیر کی مجلس۔ بولنا بابا، بولنا میرے نال، میں دور گئے ہو، جتنے میں گئے ہو تو بولو میرے نال۔ موضوع سخن آج ہے شبیر کی مجلس، مجلس کے لیے تاج ہے۔ جلدی سے کرو بیٹا جو کرنا ہے۔ موضوع سخن آج ہے، آ جائیں بڑی جگہ، آ جائیں۔
کوئی مسئلہ نہیں، سارے آ جائیں، درود پڑھ دو مل کے بلند آواز سے۔ موضوع سخن آج ہے شبیر کی مجلس، مجلس کے لیے تاج ہے شبیر کی مجلس، تہذیب کا ایک راج ہے۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی ہے، تہذیب کا ایک راج ہے۔ دیکھو بیٹا، تم جو جوان ہو نا، تم جو نسل ہو، یہ جو میرے ساتھ سارے بیٹھے ہو، تم مدد کیا کرو، مشکل موضوعات پہ بولا کرو۔ داد والے موضوع ختم نہیں ہوتے شیعوں میں۔ ابھی میں کوئی بات مناظرے کی کر دوں گا، ابھی یہ سارے اٹھ کے داد دینا شروع کر دیں گے۔ داد کا نہیں مسئلہ، ایسے موضوعات پہ نہیں بولو گے، اگلی نسل یہ موضوع پڑھنا چھوڑ دے گی۔ مجلس کے لیے تاج ہے شبیر کی مجلس، تہذیب کا ایک راج ہے شبیر کی مجلس، اسلام تیری لاج ہے شبیر کی۔ مہربانی مہربانی، دیکھو نا، یہ بزرگ بولتے ہیں خوشی ہوتی ہے، لیکن بولنا تم جوانوں کا بنتا ہے۔ تہذیب کا ایک راج ہے شبیر کا مجلس، اسلام تیری لاج ہے شبیر کی مجلس۔ سچ ہے کہ اگر مجلس شبیر نہ ہوتی، سچ ہے، کیا سچ ہے کہہ کے وضاحت شاہ جی خریدا آپ نے شوکت رضا شوکت کو۔ سچ ہے کہ اگر شیعہ بھی بیٹھے سنی بھی بیٹھے، میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، میرا جملہ غلط ہو یہی اتار دینا، باقی زندگی نے سننا۔ سچ ہے کہ اگر مجلس شبیر نہ ہوتی، امکان میں قرآن کی تفسیر نہ۔ بڑا مجمع ہے، زندہ نعرہ ہائے علی، جی وہ فخر پتر جیون تواڈے، بچڑے جیون تواڈے۔ تھوڑا سا اسی لیے زیادہ بولو میرے ساتھ، تھوڑا سا مہربانی کرو۔ سچ ہے کہ اگر مجلس شبیر نہ ہوتی، امکان میں قرآن کی تفسیر نہ ہوتی۔ شبیر کی مجلس ہے شریعت کا صدف بھی، شبیر کی مجلس ہے شریعت کا صدف بھی۔ آپ نے آئندہ میرے یہی مصرے پڑھنے تاکہ بندے صدف سے بھی واقف ہو جائیں، بندے مجھے ان مصروں پہ بھی داد دے۔ شبیر کی مجلس ہے شریعت کا صدف بھی، توحید کی باتیں بھی، رسالت کا شرف بھی۔ مہربانی مہربانی، جو بزرگ اٹھ کے شعر پڑھتے ہو بہت شکریہ۔ شبیر کی مجلس ہے شریعت کا صدف بھی، توحید کی باتیں بھی، رسالت کا شرف بھی، عصمت کا بیان تذکرہ شاہ نجف بھی، شبیر ہے شبیر کی مجلس کا ہدف بھی۔ شاباش 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 شاباش، نسلیں جیے تمہاری، نسلیں جیے تمہاری۔ شبیر ہے شبیر کی مجلس کا ہدف بھی، اور یہ سچ بھی نکلتا ہے مورخ کے قلم سے۔ کئی بار میں نے دیکھا ہے، یہ ان بزرگوں سے پوچھو کیا یہ نہیں ہوتا، مجلس میں موضوع بانٹے ہوتے ہیں، آپ نے رسالت پڑھنی ہے، آپ نے امامت پڑھنی ہے، آپ نے توحید پڑھنی ہے، آپ نے پوری مجلس ولایت پہ پڑھنی ہے، آپ نے پوری مجلس قرآن پہ پڑھنی ہے۔ مجلس کس کی ہے؟ شبیر کی۔ کوئی توحید پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی رسالت پڑھ رہا ہے، کوئی امامت پڑھ رہا ہے، کوئی ولایت پڑھ رہا ہے۔ مجلس شبیر کی ہے، جو دل میں آئے مجھے کہو، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، یہ سچ بھی نکلتا ہے مورخ کے قلم سے، سب تذکرے موجود ہیں شبیر کے دم سے۔ جی ہو پہ، جی بھائی جان، جی جی بھائی جان، مل کے بولو میرے نام۔ مشکل ہے نا موضوع ہے تکی، تھوڑی دیر بعد آسان ہو جائے۔ زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، میں کیا کھو مردہ آباد، بے شمار بے شمار، آہا، جیو چکوال، جیو چکوال، ہائے علی۔ یہ سچ بھی نکلتا ہے مورخ کے قلم سے،
سب تذکرے موجود ہیں شبیر کے دم سے. ایک وقت تھا جب وقت کا سلطان جلی تھا. خیر رات دینے تو آئی گئے ہو تو پھر میں سے قیمت دیو میں نے. ہاں تسی میں نے اندر مسجد لے چلو میں ہونے نماز پڑھ کے اس بار گایا جائے میں نے اس نماز تے اس نماز دی قسم میں خوش آمد کرا میں دیارے محشر دے پورے چکوال دا مجرم ہوا میں 6 مصرے ڈر دے مارنے پڑھنا نام چاہتا غازی دی قسم میں میرا دل نہیں پہ بندے چپ کر جان گے تو سایدہ سونا نعرہ لایا ہے میرے اندر حوصلہ بن گیا میں یار سن دے پہلے تے پڑھ. ایک وقت تھا جب وقت کا سلطان جلی تھا وحدت کے دریچوں میں کہیں نور نبی تھا. کے دریچے میں بولنے والے جوانوں اور جو علمدلے بیٹھے ہوئے ہو غازی تمہیں سلامت رکھے. یہ مسرت اٹھو بولو ہائے غریب. وحدت کے دریچوں میں بولنے کا شکریہ. میرے محترم مجھے دیکھیے گا ایک وقت تھا جب وقت کا سلطان جلی تھا وحدت کے دریچوں میں کہیں نور نبی تھا. انوار نبوت کا مکی ایک ولی تھا. عنوان ولایت کا حسین ابن علی تھا. عنوان ولایت کا حسین ابن علی تھا. عنوان ولایت کا حسین ابن علی تھا. نہ میں تھک گیا نہ میں بھول گیا. غازی دا واسطہ جے جڑے بندے سمجھ آوے وہ واجب سمجھ کے بولے جڑا نہ پڑھے کوئی گلا نہیں. عنوان ولایت کا حسین ابن علی تھا. 30 سال کے مطالعے کی قسم ہے تقدیر کا مالک تھا. یہ تقدیر سے پہلے شبیر کی مجلس ہوئی. شبیر سے سارے بولو ہائے غریب. بہت راضی. علی علی مہربانی مہربانی یا علی علی ہائے علی. شبیر کی مجلس ہوئی. شبیر سے پہلے بادشاہ حسین کی ظاہری آمد سے پہلے محفل انوار میں حسین کا تذکرہ ہوتا رہا. شبیر کی مجلس ہوئی. بیٹا یہ سفر دیکھنا ہے میں کہاں سے شروع ہو رہا ہوں. شبیر کی مجلس ہوئی شبیر سے پہلے. ایک مجلس شبیر ہوئی زیر کسابی. مہربانی آپ کا بہت شکریہ. ایک مجلس شبیر ہوئی زیر کسابی. میری مجبوری ہے میری کمزوری ہے وہ بندہ جو مشکل مصرے میں بولتا ہے. ایک مجلس شبیر ہوئی زیر کسابی جس میں تھے فضائل بھی حقیقت بھی ولا بھی. ایک مجلس شبیر ہوئی زیر کسابی. میرے محترم ناظم صاحب پڑھ میں دوسری بار رہا ہوں لیکن یہ عالم کی طرف میرا ہاتھ ہے. مانو آپ کی مرضی نہ مانو آپ کی مرضی. میں سلام کرتا ہوں چکوال کو. بات شان حسین سے آگے نکل گئی. اب تک مجھے یہی ناز تھا پورے شہر میں پورے ملک میں پورے پنجاب میں نے یہی کہا ہے کہ شان حسین کا مجمع میرے معیار پہ بولتا ہے. آج سلام ہے اس بندے کو جس نے شان حسین سے اوپر مجھے داد دے دی ہے جس میں سے فضائل بھی حقیقت بھی ولا بھی دشمن پہ تبرہ بھی ملنگوں کو دعا بھی. ابھی اٹھا کے ممبر میں لے آؤ میں نکال دیتا ہوں. سارے بولو ہائے غریب. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا جنت ہے یار. اور جوانو حلال ڈالو. بھائی سلام آپ کو کس جنت میں کھڑا کر دیتے ہو. ایک مجلس شبیر ہوئی زیر کسابی جس میں تھے فضائل بھی. او بیٹا نہیں چھڑو. ایک مجلس شبیر ہوئی زیر کسابی جس میں سے فضائل بھی ولایت بھی ولا بھی دشمن پہ تبرہ بھی ملنگوں پہ دعا بھی دشمن پہ تبرہ بھی ملنگوں پہ دعا بھی دشمن پہ تبرہ بھی. تھک نہیں گیا. میرے بزرگ میں بڑا پیار کرتے رہے تھے ویکھتے میں نے پیار نال میں پڑھتا کیوں نہیں چوتھا مصرا. تھک نہیں میں گیا تواڈے پیار دی قسم ہے. میں سوچدا پہ بندے کیویں بولن گے. دشمن پہ تبرہ بھی ملنگوں پہ دعا بھی. سامے تھے اگر 5 تو ذاکر تھا خدا بھی.
تیاریاں پہلی بڑے بچے ہیں بھائی سامنے تھے اگر 5 تو انہیں صرف ایک دوسرے نے چھیڑنا ہے تاں کٹھے پہ ہوندے ہیں تھوڑا تھوڑا دور کرو انہوں نے ہاں بس انہیں ایک دوسرے چھیڑ خانی کرنی ہے سامنے تھے اگر 5 تو ذاکر تھا خدا بھی سامنے تھے اگر 5 تو ذاکر تھا خدا بھی امکان کو اس نے یہ قصیدہ بھی سنایا جی بھائی جان بھی امکان کو اس نے یہ قصیدہ اس نے پڑھا ہے حدیث کے ساتھ سامنے مسجد میں موجود ہے ابھی منگوا دے یہی کھول لیتے ہیں یہی کھول کے قصیدہ پڑھتے ہیں قصیدہ اللہ نے پڑھا ہے پڑھا یہ 5 کا ہے 5 چادر کے نیچے بیٹھے تھے اور اللہ فرما رہا تھا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سبا مبریتا ولا آدم مدھیتا ولا قمر منیرا ولا شمس مدھیتا ولا فرق یدور ولا باہ نجری ولا فلک نسری الا فی محبت ہاؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکسا حدیث کسا سے لے کے گرامر کی کتابیں ساری سامنے رکھ ترجمہ غلط ہو شوکت کا قتل معاف ہے ترجمہ ٹھیک ہو تو نہ بولے تیری بے نیازی ہے امکان کو اس نے یہ قصیدہ بھی سنایا کیا او دنیا والوں میں نے تمہیں ان 5 کے صدقے میں بنایا پچھلے بولو دروازے والے ہائے علی امکان کو مہربانی امکان کو اس نے یہ قصیدہ بھی سنایا امکان کو اس نے یہ قصیدہ بھی سنایا میں نے تمہیں ان 5 کی صدقے میں بنایا ہر مجلس شبیر میں آتے ہیں ملک بھی آتے ہیں تو بولو نہیں آتے تو نہ بولو ہر مجلس شبیر میں آتے ہیں ملک بھی لگتا ہے مجھے فرش عزا اوج فلک بھی فرش عزا اوج فلک ہر مجلس شبیر میں آتے ہیں ملک بھی لگتا ہے مجھے فرش عزا اوج فلک بھی اس ذکر کا ہے ذکر کہیں عرش تلک بھی وہ دیکھنے آتا ہے مجالس کی جھلک وہ دیکھنے آتا ہے وہ مہربانی بہت شکریہ آپ جیے جس نے مجھے جیے شوکت کہا میری طرف سے اسے دعائیں ہیں آپ جیو وہ دیکھنے آتا ہے مجالس کی جھلک بھی یہ ذکر ہی وحدت سے ملاقات کی راہ ہے کون آیا ہے اس بات پہ توحید گواہ ہے کون آیا ہے اس بات پہ کون آیا ہے اس بات پہ توحید گواہ ہے جب مجلس شبیر میں لگتی ہیں سبیلیں جب مجلس شبیر میں مہربانی قافیہ دہرانے کا شکریہ لگتی ہیں سبیلیں ہوتی ہے میرے ذہن میں قائم یہ دلیلیں جن کی یہ تمنا ہے کہ ہم مر کے بھی جی لیں جن کی یہ تمنا ہے کہ ہم مر کے بھی جی لیں یہ کوثر و زمزم ہے اسے آج ہی پی لیں جن کی یہ تمنا ہے جیو جن کی یہ تمنا ہے کہ ہم مر کے بھی جی لیں یہ کوثر و زمزم ہے اسے آج ہی پی لیں قدموں کے تلے خاک بہشتوں کے لیے ہے قدموں کے لیے خاک شعر سمجھ کے ضائع نہ کر دینا روایت کا جملہ ہے جسے شعر میں تمہارا بیٹا پڑھ رہا ہے ان آنکھوں سے پڑھا ہے خصائص حسینیہ میں ان آنکھوں سے پڑھا ہے علامہ جعفر شوستری اللہ مقامہ نے لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ولی اللہ ان آنکھوں سے پڑھا ہے پڑھ کے ترجمہ کیا ہے علامہ جعفر فرماتے ہیں قدموں کے تلے خاک بہشتوں کے لیے ہے اور جو خاک ماتمی کے قدموں تلے آ جاتی ہے جنت میں تبرک وہ فرشتوں کے لیے
ہزاروں دن جیو، سدا سکھی رہو، سدا آباد رہو، قدموں کے تلے خاک بہشتوں کے لیے ہے، جنت میں تبرک یہ فرشتوں کے لیے ہے، جب حشر میں توحید کا دربار سجے گا اس روز عقائد کا ہی بازار سجے گا۔ گھڑی نہیں ویکھنی، میں 10 میں پہ کتنا پڑھ، میں حکم کرنے میں پترا اتنا پڑھ، گھڑی نہیں ویکھنی۔ جب حشر میں توحید کا دربار سجے گا اس روز عقائد کا ہی بازار سجے گا، سج دھج کے ہی شبیر کا اقرار سجے گا، سورج کی طرح شہ کا عزادار سجے گا، سورج کی طرح شہ کا عزادار۔ حضرت علامہ مجلسی رحمہ اللہ مقامہ نفر اللہ مرکزہ مالک مجلسی رحمہ کو امام حسین بادشاہ کے قدم عطا فرمائے، کیا احسان کر گئے شیعہ قوم پہ، کیا لکھ ڈالا بہار میں۔ علامہ لکھتے ہیں کہ جب حسین کا عزادار میدان محشر میں جائے گا تو اس کی پیشانی اتنی روشن ہوگی جیسے پیشانی میں کوئی سورج ہو، اس کی پیشانی اتنی روشن ہوگی، عزادار کی پیشانی، عزادار کا ماتھا تکی اتنا نورانی ہوگا جیسے یہاں کوئی کرنیں پھوٹ رہی ہو۔ علامہ فرماتے ہیں آئے گی صدا اس کی جبیں پر جو دیا ہے، یہ مجلس شبیر میں شرکت کا سلا ہے۔ آئے گی صدا اس کی جبیں پر جو دیا ہے، یہ مجلس شبیر میں شرکت کا صلہ ہے۔ ایک صلہ لینے والی قوم آئے گی، ایک اور قوم بھی آئے گی میدان محشر میں، جنہیں ناز ہوگا اپنی نمازوں پہ، جنہیں گھمنڈ ہوگا اپنے روزوں پہ، جنہیں یقین ہوگا 5 7 حج کیے، ہاں پتہ نہیں کتنی بار حج کیے، کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنی زکاتیں دی ہیں، کتنے روزے رکھے ہیں۔ جو لوگ اپنے اعمال پہ گھمنڈ کرتے ہوئے حسین بادشاہ کی مجلس سے منہ پھیر کے، ذکر حسین سے منہ پھیر کے، صرف اعمال کی طاقت پہ گھمنڈ کر کے میدان محشر میں آئیں گے، فرمائے گا کفوہم، انہیں روکو، انہیں ٹھہراؤ، انہیں روکا جائے گا، ٹھہرایا جائے گا۔ جبریل کہے گا مالک کہہ رہا رک جاؤ، وہ کہیں گے جبریل ہماری نمازیں پوری، روزے پورے، حج پورے، زکات دی ہوئی، دنیا کا ہر عمل کیا ہوا ہے، پھر ہمیں روکا جا رہا ہے۔ جبریل کہے گا میں نے روکا، اللہ نے روکا ہے۔ بارگاہ قدرت میں آئیں گے مالک ہمیں کیوں روکا ہے؟ فرمایا کفوہم انہم مسئولون، ابھی کچھ پوچھنا باقی ہے۔ مالک نماز پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، حج کیے، زکات دی ہے، جہاد کیا ہوا ہے، اب کیا پوچھنا ہے؟ اللہ فرمائے گا اچھا اعمال پہ اترا رہے ہو، اے مجلس شبیر سے منہ پھیرنے والوں، میزان سے یہ نامہ اعمال نکالو۔ اب بات تیرے میرے عقیدے کی ہے، عقیدہ بولے تو بول ہائے نبی، کرو سلام دروازے تک، سارے بولو جی اور جی میں میری مجال ہے، میں نوکر ہوں، میں ہر ماتمی دا نوکر ہوں، میں تے ماتمیاں دی جتیاں دی خاک نال بنیا بندہ، میری کی مجال ہے، میں تو ان کی دساں۔ میں کئی بار یہ کہ آکھیا قرآن گوائے، بندے میں روک دینے، بندے میں منع کر دینے گل نہ کیتی گل، مگر میں اس گل تو رہ نہیں سکتا۔ بندے کو خاندانی امیر بھی ہیں ذاکری، خاندانی چودھری، خاندانی ملک، میں بڑے سنے نے، قرآن دی قسم میں تے غریب گھر دا بندہ، تے میں رج کے روٹی کھا دی ہوتا جدو حسین دا لنگر ملے۔ ساجد بندے اس بات کو کرنے میں ممبر پیار سمجھتے ہیں، میں نے اچھا کپڑا پہنی اس دن ہے جس دن حسین بادشاہ کی ملازمت میں۔ خدا کی قسم ہے ہر علم والے گھر میں جھانک کے دیکھا ہے زہرا کے لال نے، اور جس گھر میں بھی علی کے لال کو کوئی ایسا بچہ نظر آیا ہے جسے معاشرے نے روٹی نہیں دینی تھی، اسے کریم نے اپنے پاس نہ کر رکھی۔ ہائے ہائے کروڑ بار سلام۔ اے مجلس شبیر سے منہ پھیرنے والوں،
میزان سے یہ نامہ اعمال نکالو، بہتر ہے کہ تم خود کو جہنم میں ہی ڈال۔ تھکے ہوتے بس کر دینے ورنہ گڑیا والے چکوالے چلا کرنے تھکن والے لوگ کے نہیں۔ ہاں بہتر ہے کہ تم خود کو جہنم میں ہی ڈالو، ممکن ہو تو اس غیظ سے اب خود کو بچا لو، ممکن ہو تو اس غیظ سے۔ علامہ رجب علی قرسی فرماتے ہیں میں کروڑ شوکت قربان کر دوں، علامہ علی نکی نکن سے لے کے علامہ حسن زیدی صاحب، ان سب بزرگ علماء نے متفقہ طور پہ اس روایت کو مانا کہ جب علی کے دشمن عزاداری کے منکر اللہ کی عدالت میں جائیں گے اور اللہ سے اپنے اعمال کا تقاضا کریں گے کہ ہم نے اتنی نیکیاں کی ہوئی ہیں جنت ہمیں دی جائے، اللہ فرمائے گا کیا فرش پہ قائم میری تدبیر میں تم تھے؟ کیا مانگتے ہو؟ مجلس شبیر میں تم تھے؟ سارے بولو ہائے علی۔ کیا فرش پہ قائم، کیا فرش پہ قائم میری تدبیر میں تم تھے؟ کیا مانگتے ہو؟ مجلس شبیر میں تم تھے۔ آج تو نے مذاق کیا مجلس کا، لوگوں نے ماتم کیا تو نے مذاق اڑایا، عزادار روئے ہیں تو نے مذاق اڑایا، صبح شام رو رہے ہیں، تجھے کل پتہ چلے میدان محشر میں تجھے اندازہ ہوگا کیا قیمت ہے ان آنکھوں کی۔ جب یہ آنسو تو بیچے گا نا اور خدا خریدے گا تب تجھے اندازہ ہوگا۔ میں تجھے کیسے بتاؤں، میں غیر سید ہوں، میں تجھے کیسے بتاؤں کتنا پیار ہے تجھ سے محمد کی بیٹی۔ میں نے سردیوں میں اٹھتے دیکھے ہیں لوگ، ٹھنڈ ہے سردی ہے لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں مجلس سے حسین چھوڑ کے۔ کہاں سے آیا تو؟ یہ تلگر، یہ چکوال، یہ ڈھولیا، یہ پنڈی، یہ دینا، تجھے پتہ ہی نہیں ہے یہاں کوئی مدینے سے آیا ہے۔ کوئی جنت البقیع سے آیا ہے، کوئی شام سے آیا ہے۔ تیری بیٹیاں چادریں پہن کے بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بوڑھی سیداتیاں آئی ہوئی ہیں جن میں سے کسی کے کان کا لہو نہیں رکھتا۔ زیادہ نہیں پڑھا میں نے مسائل کل، پھر بھی پتہ نہیں کتنے لوگوں نے کہا ہے۔ کل مجھے کیسر بھائی نے کہا ہے، مولا کی قسم علم کی قسم میں نہیں جانتا، وہ رکاب تک میرے پاس موجود ہے۔ شوکت صاحب چکوال والے زیادہ رونا چاہتے ہیں، مسائل زیادہ پڑھیے گا۔ میں نے کوشش کی ہے میں بطول کے زخموں سے میں یہ شروع کروں۔ ایک ٹکڑا پڑھنا ہے آج میں نے تیاری کا، لیکن میں اس سے پہلے صرف تمہیں اتنا بتا رہا ہوں کہ ہر مجلس حسین میں آنے والا بندہ اتنا خوش نصیب ہے۔ کتنے بندے ہو تم؟ 2000، 4000، 5000 ہیں؟ حسین کی قسم میں میرے بزرگ، آپ عزاداری کے راستے میں جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ کتنے مقدر والے ہو تم لوگ۔ اگر سیدزادے معاف کر دیں تو پھر غازی کی قسم ان آنکھوں سے پڑا اس دروازے سے نکلتے ہو نا، در پہ ایک 18 سال کی ضعیفہ کھڑی ہوتی ہے۔ جو سیدزادے وہ تو ہاتھ مارا سے بابا جی 18 سال کی ضعیفہ ہوتی ہے، اور ماتمی ہو تم، اور تلا گھر والو میں بھائی میں 18 سال کی ضعیفہ ہوتی۔ کتنا پیار ہے حسین کے عزادار سے۔ چلو آؤ اٹھاؤ توضیح اعضا، اٹھاؤ خلاصۃ المصائب، اٹھاؤ نہر المصائب۔ کتابوں کے نام بتاتا جا رہا ہوں، میرا رواج نہیں ہے، میرا مزاج نہیں ہے، میں نے ذاکری میں کبھی فخر کتابوں کے نام بتا کے نہیں پڑھا، لیکن پوچھنے لگ جاتے ہیں لوگ جی کہاں سے پڑھا ہے، نہیں سنا ہوا۔
اور رکھ علماء کے سر پہ قرآن. 3 کتابوں کے نام تو تجھے میں بتا چکا ہوں. کوفہ کی رہنے والی ایک مومنہ روایت کرتی ہے میرا شوہر مالک کو پیارا ہو گیا. یہ مومنہ کہتی میری ایک ہی بیٹی تھی, میں اور میری بیٹی مل کے ہر سال اپنے گھر میں زنانہ عشرہ کیا کرتی تھی. زہرا کے لال کو رونے کا انتظام کرتی تھی. میری بچی فرش عزا بچھاتی تھی, نیاز بناتی تھی, میں دروازے پہ کھڑے ہو کے تقسیم کرتی تھی. آنے والے عزاداروں کا شکریہ ادا. یہ بی بی کہتی ہے ایک سال محرم سے 2 مہینے پہلے بچی کی شادی ہو گئی, میں اکیلی رہ گئی, بیمار ہو گئی. 29 ذی الحج کا دن آ گیا. یہ کہتی میں گھر کی چھت پہ چڑھ گئی اور میں نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا میرے اللہ اس سال محرم کا چاند نہ آئے. شاباش شاباش, کیا مجلس ہے یار, کیا ذکر ہے یار. میرے اللہ اس سال محرم کا چاند. جی حوصلہ, حسین کا واسطہ حوصلہ کرنا. پہلے بھی کل ملتان تک مجھے لوگوں نے کہا اتنے زیادہ مسائل کیوں پڑھ رہے ہو, ناراض نہ ہونا. میرے اللہ اس سال محرم کا چاند نہ چڑھے. میں بیوہ عورت ہوں, اکیلی مستور ہوں, اوپر سے بیمار ہوں. میں اتنے سارے مومنین آنے والی عورتوں کی خدمت کیسے کروں گی. یہ کہتی میں اپنے آپ میں سوچ رہی تھی, اچانک محرم کا چاند نمودار ہو گیا. میں نے شفق میں محرم کا چاند دیکھا. میرے دل میں آواز آئی کاش میرے ایسے حالات ہوتے, میرے گھر کے حالات ایسے ہوتے, میں کچھ عورتوں سے کہتی, وہ کچھ خدمت کرنے کے لیے آ جاتی تاکہ غریب کی عزاداری بہتر سے بہتر ہو جاتی. یہ کہتی میں محرم کے چاند سے شکوے کر رہی تھی, تو نہ چڑھتا تو کیا تھا. یا اچانک میرے گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی. کہتی میں نے اپنے آپ میں سوچا اس وقت میرے دروازے پہ کون آ گیا. جلدی سے میں نیچے اتری, دروازہ کھولا. شیعوں, چکمال کے سیدوں, غیر سیدوں, غازی کے علم کی قسم ہے میرا آخری سانس ہو اگر میں غلط پڑھوں ناراض نہ ہونا. تم نے کل بھی کہا تو مسائل زیادہ پڑھ رہا ہے, میں کیا کروں. دن ہونے کے کہتی میں نے دروازہ کھولا. دروازے پہ 3 بیویاں موجود تھیں. پہلی بیوی کا سیاہ لباس تھا, سر پہ موت کی پٹی تھی, ایک ہاتھ پہلو میں تھا. اس کے ساتھ ایک اور بیوی تھی, ساتھ ایک چھوٹی بچی تھی جس کے کانوں کی لمیں پھٹی ہوئی تھی, چہرے پہ تماچوں کے نشان تھے. کہتی میں نے کہا بی بی تم کون ہو, میرے دروازے پہ کیوں آئی ہو, میں نے تو تمہیں بلایا ہی نہیں ہے. اس بی بی نے کہا ہم غریب لوگ ہیں, ہم نے سنا ہے تجھے گھر میں کام. مرضی تیری اپنی تو جتنا ماتم کر. ہم غریب لوگ ہیں, ہم نے سنا ہے تجھے گھر میں کام کرنے کے لیے کچھ لوگوں کی ضرورت ہے. یہ کہتی بی بی تم نے ٹھیک سنا ہے. گھر میں آ گئی. اس بی بی نے پوچھا کام کیا ہے. یہ کہتی میں نے کہا میں مجلس عزا کراتی ہوں, فرش عزا بچھانا ہے, تبرک تیار کرنا ہے, دروازے پہ کھڑے ہو کے تقسیم کرنا ہے. کہتی اس بڑی بی بی نے کہا یہ تو 4 سال کی ہے, میری پوتی ہے, یہ فرش عزا بچھائے گی, یہ میری بیٹی ہے, یہ تبرک بنایا کرے گی. میں دروازے میں کھڑے ہو کے تقسیم نہیں آتا تجھے ماتم, اور کوئی امیر بندہ آ گیا یار مجلس میں, میں دروازے پہ مسرت بھی معاف کری, میں دروازے پہ کھڑے ہو کے تقسیم بھی کروں گی, آنے والوں کا شکریہ بھی ادا کروں گی. کہتی 9 دن مسلسل. جملہ مجھے اور پڑھنا ہے, یہ حکم میں پورا کر لوں بابا جی, جملہ مجھے اور پڑھنا ہے. کہتی 9 دن مسلسل وہ آتے رہے, وہ بچی فرش عزا بچھاتی رہی, اس سے بڑی بی بی لنگر پکاتی رہی, سب سے بڑی بی بی لنگر تقسیم بھی کرتی رہی, روتی بھی رہی, شکریہ بھی ادا کرتی رہی. شب عاشور مجھے بلایا, بلا کے اس بی بی نے کہا بی بی اگر تم ہمارے کام سے خوش ہو تو اجازت دے دو, ہم نے ابھی جانا ہے. کہتی میں نے ہاتھ باندھ کے کہا تم لوگوں کا بہت شکریہ, تم نے بہت زیادہ تعاون کیا, کل کا دن ٹھہر جاؤ. اس بی بی نے کہا نہیں میں کل نہیں ٹھہر سکتی, مجھے ابھی کربلا جانا ہے, میرے اکبر کی آذان ہونی ہے. مجھے ابھی پتہ نہیں کون سا شیعہ ہے یار جس کے پاس ہاتھ بھی تھا اور سینے پہ بھی نہیں آیا, سر جھکا لے وہ بندہ جو ہاتھ نہیں مار سکا. اس بی بی نے کہا مجھے ابھی کربلا جانا ہے, میرے اکبر کی آذان ہے.
قدموں پہ گری. میں نے کہا بی بی تم کون ہو؟ فرمایا یہ 4 سال کی بیٹی ہے غریب کی جو فرش ادا بچھاتی رہی. یہ میری بیٹی ہے جو نیاز پکاتی رہی. میں حسین کی ماں ہوں. ہمیں عزادار بڑے اچھے لگتے ہیں. اشیو یہ قیمت ہے مجلس حسین کی. 2 محرم ہے, تیاری پڑھنے کا دن ہے. زندگی کا کوئی پتہ نہیں کون ہو اگلے سال. ایک کا ایک لفظ سن لو. اسی پہ آج کی گفتگو تمام کروں گا. اللہ کرے کبھی نہ رونا پڑے. پورے خاندان بنی ہاشم میں مشہور تھی یہ بات کہ اگر کبھی علی جی بابا اگر کبھی علی جلال میں آ جائیں تو علی کے سامنے شام کی قیدن کو لے آؤ. آپ گھبرائیے گا نہیں, مجھے وقت کا پتہ ہے. اگر کبھی علی جلال میں آئے ہو نا, علی کے سامنے علی کی بیٹی کو, یار حد نہیں, داڑھی سے آنسو گر رہے ہیں زمین پہ بزرگ کے. علی کے سامنے علی بیٹی کو لے آؤ, علی کا جلال ختم ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی خاندان بنی ہاشم میں مشہور تھا. اگر کبھی عباس جلال میں آیا ہوا ہو, عباس کے سامنے 4 سال کی بطول کو لے آؤ, غازی کا جلال ختم ہو جائے گا. کم سے کم 30 ہاشمی لے کے حسین چلا ہے گھر سے دربار ولید جانے کے لیے. کم سے کم کہہ رہا ہوں 50 رجلن کی روایت لکھی ہے. علامہ مجلسی فرماتے 50 بندے لے کے حسین دربار ولید میں گئے ہیں. کم سے کم 30 ہاشمی لے کے حسین دربار گئے ہیں. اپنی مرضی سے ایک ہاشمی بھی نہیں لیا. بہن نے کہا تھا حسین اگر دربار جانا ہے تو اکیلا نہ جا. اچھا بزرگوں چٹیاں داڑیاں تواڑیاں تے تواڈا روندا ہے حال ہے تے لو ایک جملہ اور سنو. پتہ نہیں با فساد شاہ کیوں میرا دل کر رہا ہے کہ قیامت ہو ہی جائے. ایسے میرا جی چاہ رہا ہے یہ جو آئے رونے کے لیے ہیں. چلو ایک جملہ اور کہہ دوں. جب بہن سے کہا تھا نا حسین نے, عالیہ مجھے دربار میں کچھ نہیں ہوگا, ولید میرا قاتل نہیں, مدینہ میری جائے شہادت نہیں. حسین کا دامن پکڑ کے لگی میں مانتی ہوں ولید تیرا قاتل نہیں, میں یہ بھی مانتی ہوں مدینہ تیری جائے شہادت نہیں. دربار تو وہی ہے نا جس میں میری جوان ماں گئی. میں پہاڑ میں پڑھ رہا ہوں جاسا, میں چکوار میں کھڑا ہوں. جی حوصلہ, حسین کا واسطہ حوصلہ. کہتی دربار تو وہی ہے نا جس میں میری جوان ماں گئی تھی اور بوڑھی ہو کے واپس آئی. غازی کا واسطہ. ایک جملے کے لیے جان بوجھ کے رکا ہوں میں, جان بوجھ کے ٹھہرا ہوں میں, جس میں میری جوان ماں گئی تھی بوڑھی ہو کے واپس آئی. حسین فرماتے ہیں دیر ہو جائے گی, تو ہاشمیوں کو بلائے گی, اتنی دیر میں دیر ہو جائے گی. فرماتی صرف عباس کو آنے دے, پھر تیری مرضی. عباس کا آنا نہیں پڑ رہا. بس ام الفضل نے اطلاع دی. غازی حسین کے پاس اس رنگ میں پہنچے ہیں, نہ سر پہ امامہ نہ پاؤں میں نالے, ننگے سر ننگے پاؤں. حسین کے قدموں پہ گرا عباس. خیر تو ہے, بطول کی اولاد رو رہی ہے, مجھے بتائے گی. حسین فرماتے عباس حاکم نے دربار بلایا ہے, بہن جانے نہیں دے رہی. پہلا جملہ ہے آج کے مصائب کا, جس پہ منبر پہ کہہ رہا ہوں شیعہ گھر کا کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو ہائے نہ کرے. حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عباس کہتا ہے ہمارا حاکم کون ہے؟ ہائے 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 ہائے, صدقے 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 ہو تیرے ماتم تو. عباس کہتے ہیں ہمارا حاکم کون ہے؟ ہم خود کائنات کے حاکم ہیں. حسین فرماتے ہیں عباس دین بچانا ہے, جنگ نہیں کرنی. غازی ہاتھ باندھ کے اگر ضرور دربار جانا ہے نا پھر مجھے ہاشمی بلانے دے, اکیلا نہ جا. حسین فرماتے ہیں دیر ہو جائے گی. غازی کہتا میں ایک آواز دیتا ہوں پھر اس کے بعد نہ رکنا. حسین فرماتے اجازت ہے. بھرے گھر میں کھڑی ہو کے آواز دی عباس نے, سجاد, اقبال, قاسم, آن, محمد, محمد بن حنفیہ, اولاد عقیل, اولاد علی. غازی آوازیں دیتا گیا, مختلف کمروں کے دروازے کھلتے گئے. کہیں سے اکبر تلوار پکڑ کے, کہیں سے قاسم تلوار پکڑ کے, کہیں سے عون تلوار اٹھا کے, کہیں سے محمد تلوار اٹھا کے.
हाशमी तलवारें लेके आए, हुसैन की चीख निकल गई। गाजी हाथ बांध के दलोता क्यों है? हुसैन फरमाते अब्बास तूने एक आवाज दी सारे आ गए। आज मैं जख्मी नहीं हूँ, आज मैं प्यासा नहीं हूँ, आज मैं लाशें उठा के थका हुआ नहीं हूँ। और गाजी मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब मेरा सर सज्जे में होगा, शिमर का एक हाथ मेरी जुल्फों में होगा, नहीं आता मातम खंजर वाला हाथ मेरी गर्दन में होगा। मैं आवाजें दूंगा अब्बास, अकबर, और कोई मेरे बाल छुड़ाओ, और कोई मेरी ज़ैनब की चादर। तेरी जवानी सलामत। एक जुमला इस जुमले के लिए वक्त, अल्लाह करे तू कभी न रोए। इस जुमले के लिए मैंने कल वक्त मांगा है नाज़िम मिंबर से। जी मौला तेरा मातम कबूल करे। हुसैन का वास्ता एक जुमला और पढ़ना है मैंने, जिस जुमले के लिए सारी बात की है मैंने। 18 हाशमी लेके हुसैन दरबार वलीद के दरवाजे पे आए। दरवाजे पे रुक के फरमाते हैं मैं हुक्मन कह रहा हूँ, मेरा कोई अजीज, मेरा कोई रिश्तेदार मेरे साथ नहीं जाएगा, मैं अकेला जाऊंगा। अगर हालात खराब हो गए मैं अल्लाह अकबर की सदा दूंगा। ये दरवाज़ा खैबर से बड़ा नहीं, तुम सारे अली हो। 5वां कदम दरबार में आया, आहट महसूस हुई हुसैन को। पलट के देखा सकीना का माशकी हुसैन के कदमों पे कदम रखता हुआ आ रहा है। हुसैन जलाल में आके फरमाते अब्बास मैंने मना नहीं किया। गाजी हाथ बांध के कहते हैं आपने कहा मेरा रिश्तेदार कोई ना है। पता नहीं मैं चकवाल खड़ा हुआ हूँ, पता नहीं मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ, किस कयामत में आ गया हूँ मैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यार बाप फसाद शाह तेरे शहर के मजमे के मेयार को सलाम है, इन मातमी बच्चों के मातम को सलाम है। गाजी कहता है आपने कहा रिश्तेदार कोई ना आए, मैं कोई रिश्तेदार हूँ, मैं तो कनीज का बेटा हूँ। फरमाते तेरी वफा के सदके बाहर चला जा, हालात खराब हो गए, मैं कहूँगा अल्लाह अकबर, खराब हो गए हालात। तो सर साहब जी आप सोच रहे होंगे ठहर ठहर के क्यों पढ़ रहा है? इस जुमले के लिए तार भाई सारी मेहनत की मैंने, हो गए हालात खराब, निकल गया हुसैन के मुंह से अल्लाह अकबर। और जवान तेरे मातम की कसम है अकबर की रेख खत्म नहीं हुई थी, दरवाजा हुसैन के कदमों पे गिरा। 30 हाशमी नंगी तलवारें हाथ में। अंदाजा किया हुसैन ने मदीने में करबला बनने वाली है। तड़प के हुसैन आगे बढ़े, गाजी के सीने पे हाथ रख के फरमाते अब्बास लड़ना नहीं, ये नाना का शहर है, यहाँ लड़ना नहीं। मिंबर हुसैन पे कह रहा हूँ, सबसे छोटा जाकिर हुसैन हूँ। अल्लाह न करे इस जुमले पे मातम एक शिया भी न कर सके। वो शिया मजलिस के बाद 2 रकात नमाज पढ़े और बीबी से कहे बीबी मुझे आंसू दे दे। मैं इतने बड़े जुमले पे रो नहीं सका। जब हुसैन ने कहा ना अब्बास लड़ना नहीं, चीख निकली गाजी की। अमामा उतार के हाथ बांध के अब्बास कहता है कभी तो बताओ कब लड़ना है, एक दफा तो बताओ कब लड़ना है। मैंने सुना है इस मदीने में 3 दिन मोहम्मद का जनाजा पड़ा रहा, तुम लोग लड़े नहीं। गाजी कहता है मुझे फिजा ने बताया है मदीने के रजील लोग तुम्हारी माँ को तमाचे मारते रहे, तुम लोग लड़े नहीं। अब्बास कहता है मैंने मदीने वालों से सुना है मदीने के कमी मेरे बाप के गले में रस्सी डालता है। मैंने सुना है मदीने के कमी मेरे नहीं आता मातम सारी जगह में, मदीने के कमी मेरे बाप के गले में रस्सी डाल। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन। मरने के दिन रोते रोते मर भी जा तो कोई बात नहीं। अब्बास कहता मैंने सुना है मदीने के कमी मेरे बाप के गले में रस्सी डाल के मदीने की गलियों में घसीटते रहे, तुम लोग लड़े नहीं। गाजी कहता मैंने 10 साल पहले अपनी आंखों से देखा है हसन के जनाजे पे तीरों की बारिश हो गई, तुम लोग लड़े नहीं, कब लोगे? और शियो अगर मातम करने आए हो तुम्हें हुसैन की गुर्बत का वास्ता हाथ जरूर मारना। देखा ना हुसैन ने मदीने में करबला बनने वाली है, अब्बास से कुछ नहीं कहा। अकबर को बुलाया, अकबर इलैया, अकबर करीब आए, बेटे के कान पे मुंह रख के कोई जुमला कहा। अकबर